السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 39، وماذا علیہم، تو کیا نقصان ہوتا ان کا، لو آمنوا باللہ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، جو اللہ نے انہیں رزق دیا، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ، بہم علیما، ان سے خوب واقفیت رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ کیا نقصان ہو جاتا، کتنا پیارا آیت کا مخاطب اللہ پاک نے فرمایا ہے نا، کیا نقصان ہو جاتا۔ اب دیکھیے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، میں ایک مثال دے رہی ہوں، بالفرض آخرت نہیں آتی، ایک مثال ہے، قیامت نہیں آتی، حالانکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی نامکمل ہے۔ اگر قیامت نہیں آتی اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کی، ہم نے اس کے لیے محنت کی، ہم نے اس کے لیے خود کو روکا، ہم نے بچایا گناہوں سے، تو کیا اس میں ہمارا کوئی نقصان ہے؟ اور اگر آ جاتی ہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے نا، اور اگر نہیں بھی آتی تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیا دنیا کی زندگی کو جہنم بنا کے گزار رہے ہو، آخرت کون سا آنی ہے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ کیا نقصان ہو جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر دیتے، تو کیا نقصان ہو جاتا۔ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی نیک اعمال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 40، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، مثقال وزن کو کہتے ہیں، ذرۃ ایک ذرے کے برابر، یہ اردو اور عربی میں سیم۔ وَإِن تَکُ، اور اگر حسنۃً، وہ نیکی معمولی ہو، یضاعفھا، تو اللہ اسے دوگنا کر دیتا ہے، وَیُؤْتِ، اور دیتا ہے، من لدنہ، اپنی بارگاہ سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یہ ایک بہت ہی کثیر المعانی رکھنے والی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندے کے ساتھ وہی کرتا ہے جو وہ اس کے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور جتنا اس نے کیا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی کوئی نیکی اتنی پسندیدہ آ جاتی ہے، اتنی محبوب ہو جاتی ہے اس کو، کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، 100 گنا، 700 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک اس کو لے جاتا ہے، اور اپنے پاس سے مزید اجر عطا فرماتا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں بندے پیش ہوں گے، اگر ان بندوں پر دوسرے بندوں کے حقوق ہوں گے، جس سے والدین کے، بہن بھائیوں کے، دوست احباب کے، یا مال کے صورت میں، یا کسی بھی طرح کے حقوق ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ پہلے تم اپنے حقوق ادا کرو، پھر تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب وہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ مولا، میں یہاں دنیا کو چھوڑ آیا ہوں، اب تو یہاں دنیا داری کا کوئی سسٹم ہی نہیں رہا، تو میں کیسے اپنے حقوق ادا کر سکتا ہوں؟ اب جو ہو چکا ہے اب میرے پاس اس کو پلٹانے کے لیے کوئی ہے نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کے حقداروں کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کے حقداروں کے کھاتے میں چلتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی رہ جائے گی۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کتنی نیکیاں رہ گئیں؟ تو وہ کہے گے کہ یا اللہ، جتنے اس نے حقوق ادا کرنے تھے وہ سارے حقوق بٹ گئے ہیں، سب کے حقوق ادا ہو چکے ہیں، اب اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی رہ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اس ایک نیکی کو کئی گنا بڑھا کے میرا فضل اور میری رحمت شامل فرما کے اس کو جنت میں داخل فرما دو۔ سبحان اللہ، کتنا کریم ہے وہ اللہ کہ اس روز وہ اپنی 90% رحمتوں کا مظاہرہ فرمائے گا، اور ہم اس کی ان رحمتوں کا نظارہ کریں گے خود اپنی آنکھوں سے۔ اور پھر اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ جب کسی کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں رہ جائے گی اور اس کے حقداروں کے مزید حقوق باقی ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اب جو دوسرے حقداروں کی حق رہ گئے ہیں ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال کے تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، یعنی کہ دوسروں کے حقوق کا ہمیں اس انداز سے خیال رکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے
اور نیکیوں پہ استقامت کی بھی اور حقوق ادا کرنے تینوں کی ہماری درستگی کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 41، فَكَيْفَ تو کیا حال ہوگا اِذَا جِئْنَا جب ہم لے آئیں گے مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت سے بِشَهِيدٍ ایک گواہ وَجِئْنَا اور ہم لے آئیں گے بِكَ آپ کو عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ان سب پر گواہ۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے آئیں گے، ہر قیامت والے دن ہر امت اپنے گواہ کے ساتھ آئے گی اور وہ گواہ ان کے نبی ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے گواہوں کے اوپر گواہ لے کے آئیں گے، یعنی کہ ہم نے قرآن پاک سے ان نبیوں کے اور ان کی قوموں کے حالات پڑھے تو حضور جانتے ہیں کہ ان کی قوموں اور ان کے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اور جن کا تذکرہ نہیں ہے ان کے حالات بھی جانتے ہیں، اور حضور ان سب کی گواہی دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت ہر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، حضور اپنے ہر امتی کا چہرہ پہچانتے ہیں، یہ حضرت سعید بن مسیب کا قول ہے، ان کے اعمال پہچانتے ہیں، اور یہ علم کامل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہماری بھی گواہی دیں گے، ساری امتیں سمیت ہمارے حضور ہماری گواہی دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آیت ان سب کے لیے کافی ہوگی جو یہ نہیں سمجھتے کہ حضور حیات ہے۔ جو حیات ہوتے ہیں انہی کے اوپر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، جانے والوں کے لیے تو بس دعا ہی کی جا سکتی ہے، لیکن حضور کے سامنے جب روزانہ کا یہ ایک ڈیوٹی دی جا رہی ہے، اور پھر ہر جمعرات کو خاص طور پہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور سارے ہفتے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، درود پاک پیش کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 42، یومئذ اس روز یود تمنا کریں گے الذین کفروا کافر وعصوا الرسول اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا کاش ہموار کر دی جاتی، بہم الارض ان کے لیے زمین، ولا یکتمون اللہ اور وہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثا کوئی بات۔ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخش دے گا تو کافر اور مشرک یہ خیال کریں گے کاش ہم بھی اسلام قبول کر لیتے، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا باقی انبیاء کرام کی نافرمانی کی یا گستاخی کی یا گستاخی رسول کا سبب بنے، وہ سارے بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے کافر ہوں۔ تو حضور کے نافرمان تو نعوذ باللہ استغفر اللہ کروڑ بار نعوذ باللہ، ہم بھی تو حضور کی بہت ساری باتیں نہیں مانتے جن کے بارے میں ہمیں حضور نے منع فرمایا اور جن کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آزمائش سے محفوظ رکھے اور حضور کی اطاعت عطا فرمائے، کہ اللہ نے یہاں پہ اطاعت اللہ کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ حضور کی نافرمانی کا تذکرہ کیا، رسولوں کی نافرمانی کا تذکرہ کیا۔ تو کافر لوگ یہ خیال دعا کریں گے کہ کاش ضمیر ہموار کر دی جاتی، یعنی کہ جو قبروں سے نکال دیے گئے کاش نہ نکالے جاتے، زمین برابر کر دی جاتی اور ہم قبروں میں کہیں مٹی اور وہ سرما بنے پڑے رہتے، لیکن آج کے دن کی ہولناکی کا سامنا نہ کرتے۔ تو اس روز ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں جب وہ سارے گواہیاں دے رہی ہوں گے تو وہ اللہ کے سامنے سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کے ہر عمل کو سب کے سامنے پیش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔